طوطوں کے یکلخت خاموش ہوتے ہی والد نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ان کی نظر ہم پر پڑی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ابا، میں اپنی سہیلی کی ملاقات طوطوں سے کروانے آئی ہوں، مگر شاید انہیں ہمارا آنا ناگوار گزرا ہے۔ ذرا دیکھیے تو، یہ ایک دم چپ ہو گئے اور اب ہم سے نظریں چرائے ہوئے ہیں۔ والد نے پنجرے میں طوطوں کی حالت کا غور سے جائزہ لیا اور حیرت کے عجیب تاثرات ان کے چہرے پر پھیل گئے۔ انہوں نے پنجرے کے قریب جا کر پیار بھرے انداز میں انہیں پکارا، مگر ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ وہ اس طرح ڈرے اور سہمے ہوئے تھے جیسے انہوں نے بلی اپنے قریب دیکھ لی ہو۔ والد نے ہنس کر کہا، تعجب ہے، ابھی چند لمحے قبل یہ طوطے خوشی سے چلا رہے تھے اور تم لوگوں کی آمد کے ساتھ ہی چپ ہو گئے۔ غالباً یہ ہمارے معزز مہمان سے شرما رہے ہیں، شاید چند دن بعد مانوس ہو جائیں۔ کارمیلا نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا اور مسکراتی رہی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور والد کو سلام کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا باہر آنا تھا کہ طوطوں کے بولنے اور باتیں کرنے کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی۔ تم نے تو ہمارے طوطوں کو ڈرا ہی دیا کارمیلا، میں نے مذاق میں کہا، اور یہی حال ہمارے کتوں کا ہوا، کہیں تم ہمیں ہی نہ ڈرانے لگنا۔ وہ کہا مار کر ہنسی اور آہستہ سے کہا، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ بھلا میں کتوں اور طوطوں کو کیوں ڈرانے لگی؟ کیا میں کوئی چڑیل ہوں یا بدروح؟ دن کا وہ حصہ ہم نے قلعے میں گھومتے پھرتے کاٹ دیا۔ اس دوران میں 2 مرتبہ میں نے پانی پیا اور کچھ پھل بھی کھائے، مگر اصرار کے باوجود کارمیلا نے کوئی چیز کھائی نہ ہی اسے پیاس لگی۔ وہ کہتی تھی اس نے صبح اچھی طرح ناشتہ کر لیا ہے، اور وہ چونکہ بچپن سے ہی 1 مرتبہ ناشتہ کرنے اور کھا پی لینے کی عادی ہے، لہٰذا دوپہر کے کھانے یا شام کے کھانے میں شمولیت پر اصرار نہ کیا جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میں کسی قدر حیران ہوئی، مگر کارمیلا نے مجھے دوسری باتوں میں لگا لیا۔ یہ جنگل بہت خوبصورت ہے، کیا خیال ہے کسی دن سیر کو چلیں؟ ضرور، میں نے خوش دلی سے کہا، مگر ابا کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، ان کے پاس بندوق ہے۔ یہ جنگل جانوروں سے بھرا پڑا ہے، گیدڑ، بھیڑیے اور نہ جانے کون کون سی بلائیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پھرتی ہیں۔ میں ہمیشہ والد کے ساتھ ہی جایا کرتی ہوں، اور اتنا عرصہ ہونے کو آیا، آج تک 1-2 میل سے زیادہ دور نہیں گئی۔ او لارا، تم کتنی اچھی ہو، کارمیلا نے کہا، مگر ایسی بھی کیا بزدلی کہ تم نے آج تک پورا جنگل ہی نہیں دیکھا۔ بندوق چلانا تو میں بھی جانتی ہوں، کیا تمہارے والد اپنی بندوق مجھے دے دیں گے؟ دیکھو نا، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ گئے تو ہم کھل کر باتیں نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر، میں والد سے کہوں گی کہ وہ اپنی بندوق تمہارے حوالے کر دیں، پھر ہم جنگل میں چلیں گے، لیکن زیادہ دور نہ جانا، واقعی اس میں بھیڑیے بہت ہیں۔ کارمیلا نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم بھیڑیوں کی فکر نہ کرو، میں ان سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے وہ خاصی بے چین اور مضطرب نظر آنے لگی۔ میں نے خیال کیا کہ وہ اتنی دیر گھومنے پھرنے سے تھک گئی ہے، چنانچہ اسے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ کارمیلا نے جاتے ہوئے کہا، لارا دیکھو، ایک ہدایت تمہیں کرتی ہوں، اور تم گھر کے دوسرے افراد کو بھی سمجھا دینا کہ کوئی شخص رات کے وقت اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آنے کی زحمت نہ کرے۔ میں ابتدا ہی سے تنہائی پسند ہوں اور اپنے آرام میں خلل اندازی پسند نہیں کرتی۔ صبح یا دوپہر کو میں خود آ جایا کروں گی، کوئی شخص مجھے جگانے یا بلانے کی کوشش بھی نہ کرے، اور نوکر سے کہہ دو وہ میرا ناشتہ کمرے کے باہر ہی رکھ کر چلا جایا کرے۔ میں خود جب جاگوں گی دروازہ کھول کر ناشتہ اٹھا لیا کروں گی۔ ہے تو یہ بد تہذیبی کی بات، مگر میں کیا کروں، بچپن ہی سے میری یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئی ہیں۔ امید ہے تم ان باتوں کا برا نہیں مانو گی، اور یوں بھی میں تمہارے گھر میں ایک مہمان کی حیثیت سے آئی ہوں، اور مہمان کی تکلیف اور خوشی کا خیال رکھنا معزز میزبانوں کا اخلاقی فرض ہے۔ اس کا لب و لہجہ تہک مانا تھا، جیسے وہ اس قلعے کی مالک ہو اور سب اس کے نوکر چاکر۔ ایک لمحے کے لیے اس کی یہ باتیں میری طبع پر بے حد ناگوار گزریں، مگر میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر بڑی دیر تک کارمیلا کی ان باتوں پر میں غور کرتی رہی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آ سکا۔ آخر ان کا مطلب کیا ہے؟ ان باتوں کی روشنی میں اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ اور باتوں کا مجھ پر انکشاف ہوا، جس نے مجھے مزید سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، کارمیلا کو قدرت نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اس کے چہرے مہرے میں کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا قد لمبا تھا نہ پست،
بلکہ درمیانہ اور اس کی چال میں شاہانہ انداز تھا۔ تاہم ایک دو مرتبہ مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ لنگڑا کر چلتی ہے۔ ممکن ہے کہ گاڑی سے گرنے میں اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو۔ اس کے بال نہایت نرم اور سنہری تھے، جیسے ریشم کے لچھے، حیرت انگیز حد تک طویل اور گھنے۔ مگر سوال یہ تھا کہ ابھی اتنی چھوٹی عمر میں اس کے بال اتنے طویل کیوں کر ہو گئے؟ میرا خیال ہے سر سے پاؤں تک بال ایک دو برس میں نہیں بڑھتے، اس کے لیے ایک طویل عرصہ چاہیے۔ اس کے دونوں ہاتھ برف کی مانند سفید اور انگلیاں پتلی پتلی اور غیر معمولی طور پر لمبی تھیں، لیکن مجھے جس مشاہدے نے خوف زدہ کیا وہ یہ تھا کہ اس کی دونوں ہتھیلیوں پر بھی بالوں کی طرح نرم نرم رواں موجود تھا۔ اس کے ناخن ترشے ہوئے، نوکیلے اور خاصے لمبے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا ہتھیلیوں پر بال کیسے اگائے تو اس نے ہنس کر کہا، یہ ہمارا خاندانی ورثہ ہے، میری والدہ کی ہتھیلیوں پر بھی ایسے ہی بال ہیں۔ ایک اور غیر معمولی بات میں نے محسوس کی کہ کارمیلا کے سانس میں عجیب سی خوشبو آیا کرتی ہے، کچے گوشت یا خون کی ہلکی سی بو۔ میں نے بارہا اسے کریدنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے خاندان کے حالات بتائے، مگر ہر بار اس نے ہنس کر ٹال دیا اور کہا، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتی، صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ ہمارا خاندان کسی زمانے میں بہت قدیم اور عظیم تھا، اور ہمارا گھر یہاں سے مغرب کی جانب بہت دور ہے۔ کبھی کبھی وہ پیار سے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال کر مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیتی اور میری گردن اور رخساروں پر بوسے دیتی۔ اس وقت مجھ پر خوف کی سی کیفیت چھا جاتی اور یوں لگتا جیسے کوئی جانور اپنی زبان سے مجھے چاٹ رہا ہو، مگر فوراً ہی یہ کیفیت ختم ہو جاتی اور میں سروں میں آ کر آنکھیں بند کر لیتی۔ کارمیلا نے اسی طرح ایک دن مجھے لپٹا لیا اور میرے کان میں چپکے سے کہا، لارا تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے، تمہارا خون میرا خون ہے اور میرا خون تمہارا۔ اس وقت میں سمجھی وہ محبت سے مجبور ہو کر ایسا کہہ رہی ہے، اور آج اتنے برس بعد یہ تمام واقعات لکھتے ہوئے میرا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ خدا کی پناہ، کاش میں اس جملے کا مطلب بھی سمجھ جاتی۔ وہ روزانہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت کارمیلا کو اپنے کمرے میں جانے سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ کئی مرتبہ ہم باتوں میں اس قدر محو ہو جاتے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہتا، لیکن جو ہی سورج مغرب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو جاتی۔ پیاری لارا، اب میں جاتی ہوں، کل دوپہر کو ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی۔ اسے ہمارے گھر میں داخل ہوئے کئی دن ہو گئے، لیکن اس کا لباس وہی تھا جو اس نے اول دن سے پہن رکھا تھا۔ میں نے ایک دو مرتبہ اسے اپنے نئے اور نفیس کپڑے دینے کی کوشش کی، مگر اس نے نفی میں گردن ہلائی اور اس انداز سے میری جانب دیکھا کہ مجھے دوبارہ اس پیشکش کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ٹھیک 1 بجے دوپہر اپنے کمرے سے برآمد ہوتی اور سیدھی میرے پاس آتی۔ کتے اگر میرے قریب بیٹھے ہوتے تو اسے دیکھتے ہی بھاگ جاتے۔ ایک دفعہ اس نے ایک کتا پکڑ لیا تو بیچارے جانور پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ بیان سے باہر، بالکل جیسے مر گیا ہو۔ لیکن جو ہی اسے چھوڑا وہ دم دبا کر بھاگا اور بہت دیر تک دکھائی نہ دیا۔ کارمیلا کو روشنی سے جیسے نفرت تھی۔ دن کے وقت بھی باغ کے اس حصے میں جاتی جو حد درجہ گنجان اور گھنا تھا، اور جہاں اونچے اونچے درختوں کی شاخیں آپس میں اس طرح ملی ہوئیں کہ سورج کی روشنی مشکل سے زمین تک پہنچ پاتی۔ لکڑی کے 1 سال خوردہ بینچ پر ہم دونوں بیٹھ جاتے اور باتیں شروع کر دیتے۔ ایک دوپہر کا ذکر ہے، ہم دونوں باغ کے اسی تاریک حصے میں بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جنازے کا ایک جلوس آتا دکھائی دیا۔ ایک دن پہلے ہی جنگل کے چوکیدار کی لڑکی مر گئی تھی اور اب وہ اسے دفنانے جا رہے تھے۔ جنازے کے جلوس میں 10-12 سے زیادہ آدمی نہیں تھے، اور سب کے سب ادنا درجے کے۔ غم و اندوہ سے ان کے سر جھکے ہوئے مدھم آوازوں میں دعائیہ کلمات پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ ہمارے قریب آئے تو جنازے کے احترام میں میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی آواز میں آواز ملا کر دعا کرنے لگی۔ کارمیلا ویسے ہی بیٹھی رہی۔ یک لخت اس نے کرخت لہجے میں کہا، لارا چپ ہو جاؤ۔ میں کہتی ہوں چپ ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ ہمیں جنازے کا احترام اور مرنے والے کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ نہیں نہیں، اس نے چلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس کی حالت میں دفعتاً ایسا تغیر برپا ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔
اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں، منہ کھلا ہوا اور سرخ سرخ ہونٹوں میں لمبے سے نوکیلے سفید دانت جھانک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے کسی درندے کا جبڑا کھل گیا ہو۔ شدت غیظ سے اس کا چہرہ بھی لال انگارا ہو رہا تھا۔ چند ثانیے تک اس کی یہی حالت رہی، پھر یک لخت پرسکون ہو گئی۔ معاف کرنا لارا، میں کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم خفا تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میں خفا تو نہیں ہوئی، مگر مجھے حیرت ہے دعائیں پڑھنے سے تمہیں چڑ کیوں ہے؟ ہمارے خاندان میں ایسا رواج نہیں، کارمیلا نے سنجیدگی سے کہا۔ ان دعاؤں سے بھلا کیا فائدہ؟ ہر شخص کو جلد یا بدیر مرنا ہے، مجھے بھی، تمہیں بھی، سب کو۔ آؤ اب گھر چلیں۔ والد گھر پر نہ ہوں گے، میں نے کہا۔ وہ قبرستان میں جنازے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چوکیدار کی لڑکی بہت اچھی تھی، نہایت تندرست اور خوش و خرم، مگر چند دن کے اندر اندر سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور پھر موت کی خونی پنجے نے اس کا گلا دبا دیا۔ لارا، اب یہ موضوع بند کرو، کارمیلا نے غصے سے کہا۔ سبھی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مجھے اس ذکر سے وحشت ہوتی ہے۔ مگر سنو تو کارمیلا، میں نے اس کا غصہ نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مرنے سے پہلے لڑکی بار بار یہی کہتی کہ اس نے جنگل میں ایک چڑیل کو گھومتے دیکھا ہے اور وہی چڑیل اسے ہر رات تنگ کرتی ہے۔ کارمیلا نے کہا لگایا، کیسے بے وقوف ہیں یہ لوگ، چڑیلیں بھلا کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ میں تو جب جانوں جب کوئی چڑیل مجھے تنگ کرے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں قلعے میں واپس آ گئے۔ شام قریب تھی، کارمیلا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مادام پیریڈون اور مادام لا فونٹن میرا انتظار کر رہی تھیں۔ خوف اور دہشت سے ان دونوں کے چہرے زرد تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لرزہ خیز کہانی سنائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ گرد و نواح میں گزشتہ کئی روز سے عجیب و غریب اور نہایت پر اسرار وارداتیں ہو رہی ہیں۔ چوکیدار کی لڑکی کے علاوہ ایک کسان کی بیوی بھی اس بیماری سے مری ہے، یعنی جسم سے خون کا غائب ہو جانا۔ جنگل میں اکثر جانوروں کو اس عالم میں دیکھا گیا کہ ان کی گردنیں روندی ہوئی تھیں۔ کئی گیدڑ اور بھیڑیے اس حالت میں پائے گئے کہ ان کے علاوہ چرواہے کی 2 بھیڑیں بھی یکے بعد دیگرے گم ہو گئیں۔ چاندنی راتوں میں کئی لوگوں نے جنگل اور پہاڑی کے اوپر کسی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، اور سب لوگ اس خوف سے سہمے ہوئے ہیں کہ واقعی کوئی بلا نازل ہو گئی ہے۔ مادام پیریڈون نے مجھے سمجھایا، آئندہ تم جنگل کی طرف نہ جانا، اور اگر جاؤ بھی تو صرف والد کے ساتھ۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ والد آ گئے۔ ان کے چہرے پر بھی غور و فکر کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے کہا، چوکیدار کی لڑکی کی موت عجیب حالات میں واقع ہوئی۔ میرا خیال ہے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ راتوں کو سوتے سوتے چلانے لگتی، مجھے چڑیل چمٹ گئی ہے اور خون چوس رہی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا چڑیل کیسی ہے تو کہتی، ایک بہت بڑی چمگادڑ جس کا چہرہ عورت کا ہے۔ لڑکی نہایت تندرست اور توانا تھی، اور سیب کی مانند اس کا چہرہ سرخ تھا، لیکن چند دنوں کے اندر اندر سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر خون اس کے جسم سے غائب ہو رہا تھا۔ بظاہر اسے کوئی بیماری نہیں تھی، اور نہ اس کے جسم پر کوئی زخم دیکھا گیا، اور عجیب بات یہ کہ مرنے کے بعد جب اس کی لاش تابوت میں رکھی گئی تو وہ پہلے کی طرح تندرست اور توانا دکھائی دینے لگی۔ اس کا چہرہ ویسا ہی سرخ اور سفید ہو گیا جیسا ہوا کرتا تھا، اور اسے تابوت میں پڑے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لڑکی مر چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک اور ہونٹوں کا رنگ بھی سرخ تھا۔ لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تو خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، یہ سب جادو ہے، اور یقیناً اس لڑکی کے جسم میں کوئی بدروح سما گئی ہے۔ والد یہ باتیں کر رہے تھے اور میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین دائیں بائیں دم بخود کھڑے تھے اور ان کے رنگ زرد تھے۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد والد پھر بولے، بہرحال یہ سب اوہام ہیں۔ میرا خیال ہے وہ لڑکی کسی پراسرار مرض میں گرفتار ہو کر مری ہے۔ کوئی اچھا تجربے کار معالج ہی اس کا سراغ لگا سکتا تھا، اور بدقسمتی سے چوکیدار اس قابل نہیں تھا کہ بڑے معالج کو بلا کر اپنی بیٹی کا معائنہ کرواتا۔ ان چڑیلوں اور بدروحوں کے قصے کو میں پرکاہ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اچھا اب تم لوگ آرام کرو، رات سر پر آ چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس رات مادام پیریڈون میرے کمرے ہی میں اپنا بستر لے آئی۔ وہ مسلسل زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی اور اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ غالباً اسے رات کو بھی نیند نہ آئی، کیونکہ کئی بار اس کے اٹھنے اور کھڑکی سے باہر جھانکنے کی آہٹ پا کر میری آنکھ کھل گئی۔
ابھی سورج طلوع ہونے میں خاصی دیر تھی کہ مادام نے مجھے اٹھایا۔ لارا جلدی سے اٹھو اور کھڑکی سے باہر دیکھو، مادام نے دبے لفظوں میں کہا، اور میں نے محسوس کیا دہشت سے اس کی آواز کانپ رہی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئی۔ باہر سخت اندھیرا تھا، کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، میں نے کہا۔ آخر تم نے کیا دیکھا؟ باغ میں دیکھو، باغ میں، مادام نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی سفید سفید سی شے تمہیں دکھائی دے گی۔ اب میں نے غور سے باغ کی جانب دیکھا۔ درختوں کے جھنڈ کے اندر واقعی کوئی سفید سفید چیز حرکت کر رہی تھی۔ یقیناً یہ جانور نہیں ہو سکتا، کوئی انسان تھا، مگر اس وقت قلعے کے باغ میں کون ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں سانس روکے اور پلک جھپکائے بغیر باغ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ پراسرار شے جس نے سر سے پیر تک سفید لبادہ اوڑھ رکھا تھا، کئی مرتبہ ہمیں نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ خوف سے ہمارا برا حال ہو گیا۔ مادام پیریڈون نے کپ کپاتی آواز میں دعائیہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے اور جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ رات کا باقی حصہ ہم نے جاگ کر گزارا۔ اگلے روز والد کو ہم نے یہ قصہ سنایا۔ وہ ملازموں کو لے کر باغ میں گئے، ایک ایک گوشہ دیکھا بھالا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اسے ہمارا وہم اور فریب نظر قرار دیا۔ 1 بجے کارمیلا اپنے کمرے سے نکل کر میرے کمرے میں آئی۔ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سے اس نے اندازہ کیا کوئی غیر معمولی بات ہے۔ میرا حال پوچھا تو میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ کہنے لگی، آؤ جنگل کی طرف چلتے ہیں، وہیں بیٹھیں گے، شاید تمہاری طبیعت بحال ہو جائے۔ کارمیلا نے اس پیار سے یہ بات کہی کہ میں بے اختیار اس کے ساتھ ہو لی۔ اسی سال خوردہ بینچ پر بیٹھ کر اس نے کہا، ہاں اب بتاؤ تم اتنی پریشان اور اداس کیوں ہو؟ میں نے اسے گزشتہ رات کا قصہ سنایا۔ وہ چپ چاپ سنتی اور مسکراتی رہی۔ پھر میں نے والد کی زبانی سنایا ہوا وہ واقعہ بیان کیا جب چوکیدار کی بیٹی تابوت میں رکھی گئی اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے وہ مری نہیں، زندہ ہے۔ مرنے سے چند روز پہلے وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اور خون کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم میں باقی نہیں تھا۔ لیکن مرنے کے بعد یک لخت رک کر میں نے جوں ہی کارمیلا کی طرف دیکھا، اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا اور چہرہ تپتے ہوئے تانبے کی مانند سرخ۔ وہ بار بار دانت پیس رہی تھی اور میں نے دیکھا اس کے نوکیلے ناخن لکڑی کی بینچ میں گڑے ہوئے تھے۔ کارمیلا، کیا بات ہے؟ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ نہیں، مجھے سردی نہیں لگا کرتی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ تم چوکیدار کی بیٹی کا قصہ میرے سامنے نہیں کہو گی۔ میں اسے سنتے سنتے عاجز آ چکی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ دیر تک ہم دونوں چپ چاپ رہے۔ مغرب کی جانب سے یکا یک سیاہ گھٹا تیزی سے امڈی۔ ہوا کے جھونکے جنگل میں سیٹیاں بجاتے گزر رہے تھے۔ ہلتی شاخوں اور گرتے پتوں کا شور بے پناہ تھا۔ عین اسی لمحے میں نے دیکھا پل کی جانب سے ایک آدمی ہماری طرف آ رہا ہے۔ سر سے پاؤں تک اس کا لباس سیاہ تھا اور زرد رنگ کے چہرے پر لمبی کالی داڑھی۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، بے حد دبلا پتلا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں لالٹین تھی اور کمر پر لکڑی کا ایک صندوقچہ دھرا تھا، جس کی پیٹی اس شخص کے گلے میں پڑی تھی۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ ایک شعبدے باز تھا جو اپنے آپ کو جادوگر کہا کرتا اور کبھی کبھی ہمارے قلعے میں آ کر عجیب عجیب شعبدے دکھاتا۔ والد خوش ہو کر اسے انعام دیتے۔ سال بھر میں 1-2 مرتبہ ہی اس کا پھیرا لگتا۔ اس کا پالتو کتا پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ دفعتاً کتا پل عبور کرتے ہی رک گیا۔ ایسا معلوم ہوتا کسی اندیکھی قوت نے اسے وہیں جکڑ دیا ہو۔ اس کی دم ٹانگوں میں دبی ہوئی تھی۔ پھر اس نے منہ اوپر اٹھا کر بھیانک آواز میں رونا اور بھونکنا شروع کر دیا۔ شعبدے باز نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اسے آنے کے لیے آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خود پل کے پاس گیا اور کتے کا پٹا پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگا، لیکن اس نے اپنے پنجے زمین میں گاڑ دیے۔ اب شعبدے باز اسے گالیاں دے رہا تھا۔ اس نے 2-3 لاتیں بھی رسید کیں، مگر بے سود۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ تنگ آ کر شعبدے باز نے اسے وہیں چھوڑا اور سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس نے جھک کر باری باری ہم دونوں کو سلام کیا، پھر ہمارے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں معزز خواتین، اس نے ہنس کر کہا، پھر گردن موڑ کر کتے کو موٹی سی گالی دی جو ابھی تک منہ اٹھائے بری طرح رو رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، آج اس نامراد کو نہ جانے کیا دورہ پڑ رہا ہے رونے کا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ڈبہ کھولا اور جنگلی لہسن کے پھولوں کا ایک مرجھایا ہوا ہار نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے ہے خاتون، اسے اپنے پاس رکھیے یا گلے میں ڈالیے،
یہ آپ کو بدروحوں سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے جلدی سے ہار لے لیا۔ اب اس نے دوسرا ہار نکال کر کارمیلا کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ کارمیلا نے وہ ہار اس سے چھین لیا اور توڑ مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ معزز خاتون کو میرا تحفہ پسند نہیں آیا، شعبدے باز نے کہا، مگر میں دیکھتا ہوں معزز خاتون کے دانت بہت خوبصورت ہیں، موتیوں کی طرح تیز، کانٹوں کی طرح لمبے اور نوکیلے۔ ایسے حسین دانت کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ کارمیلا نے دانت پیس کر ایک تماچا شعبدے باز کے منہ پر مارا اور وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ میں حیران تھی، اس نازک لڑکی میں اتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اب وہ ایک خونخوار بلی کی مانند اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس میں اٹھنے کی سکت نہ تھی۔ دفعتاً وہ سجدے میں گر گیا اور اپنے قصور کی معافی مانگنے لگا۔ کارمیلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس نے میری سخت تذلیل کی ہے۔ اگر یہ ہمارے علاقے میں ہوتا تو اب تک اس کی لاش پھڑک رہی ہوتی۔ پھر بھی میں تمہارے والد سے اس کی شکایت کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ ہنٹروں سے اس کی خوب مرمت کریں۔ مگر پیاری کارمیلا، آخر اس کا قصور کیا ہے جو تم اتنی خفا ہوئیں؟ یہ ادنا درجے کا آدمی اور میرے دانتوں کی تعریف کرے؟ کارمیلا نے فخر سے گردن اٹھا کر جواب دیا۔ اب اسے حکم دو کہ یہاں سے دفع ہو جائے، اور ہاں، تم بھی اس کا یہ منحوس ہار پھینک دو۔ اس نے میرے ہاتھ سے ہار لینا چاہا، لیکن میں نے غیر شعوری طور پر ہاتھ پیچھے کر لیا اور ہار اسے نہ دیا۔ اب غصہ تھوک دو کارمیلا، دیکھو وہ بدنصیب اپنی گستاخی کی معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے وہ ہار تفریحاً اپنے گلے میں ڈال لیا۔ کارمیلا نے دوبارہ کچھ نہ کہا اور شعبدہ باز پر نفرت و حقارت کی نگاہ ڈالتی ہوئی قلعے کی طرف چل دی۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ کارمیلا نے ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہ دیکھا۔ مجھے اس کے اس رویے پر رنج ہوا۔ تھوڑی دیر بعد شعبدہ باز نے گردن اٹھائی، ایک سرد آب بھری اور میرے قریب آن کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا اس کے کتے نے بھی رونا اور بھونکنا بند کر دیا اور دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس کھڑا ہو کر دم ہلانے لگا۔ مجھے افسوس ہے، میں نے معزز خاتون کو صدمہ پہنچایا، اس نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ مگر کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ خاتون کون تھی اور قلعے میں کب سے ہیں؟ تمہیں یہ سوال کرنے کا حق کیوں کر ہے؟ اس مرتبہ مجھے طیش آ گیا۔ وہ یہاں پر مہمان ہے اور بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں پھر معافی چاہتا ہوں، اس نے عاجزی سے کہا۔ مجھے ایک شک سا ہوا۔ شک؟ شک کیسا؟ میں نے مزید ناراض ہو کر کہا۔ چلیے جانے دیجیے، اس نے سلام کرتے ہوئے کہا اور کتے کو لے کر قلعے کی طرف چل پڑا۔ اس کا خیال ہوگا کہ والد سے کچھ رقم اینٹھے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اٹھی اور قلعے کی طرف چلی گئی۔ شعبدے باز دروازے کے باہر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور اندر چلی گئی۔ معلوم ہوا والد کہیں گئے ہیں۔ ان کو بلانے کے لیے کوئی ایک چند منٹ پہلے آیا تھا، اس نے کوئی پیغام دیا اور فوراً چلے گئے اور یہ کہتے گئے کہ رات کے کھانے پر ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ کارمیلا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مادام لا فونٹن نے بتایا وہ سر میں درد کی شکایت کر رہی تھی اور کہہ گئی ہے کہ کسی فرد کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ والد رات کے کھانے سے قبل ہی آ گئے اور آتے ہی انہوں نے ایک ملازم کو باہر بیٹھے ہوئے شعبدے باز کو کچھ نقدی اور کھانے پینے کی چیزیں دے کر رخصت ہو جانے کا حکم دیا۔ رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے شعبدہ باز سے بہت کہا کہ قلعے میں آ جائے اور صبح چلا جائے، مگر وہ اندر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے والد کو بھی جنگلی لہسن کے پھولوں کا ایک ہار تحفے میں دیا، جسے انہوں نے کھانے کی میز پر ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے دیکھا والد سخت مضطرب اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانے میں بھی دلچسپی نہ لی، چند لقمے بامشکل لیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ کچھ لکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر لکھنا بند کر دیا اور بڑی شفقت سے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ابا، آپ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں بتائی جا سکتی؟ انہوں نے چند لمحے غور سے میری طرف دیکھا، پھر پھیکا سا تبسم ہونٹوں پر لا کر بولے، نہیں بیٹی، بھلا ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے جو میں تم سے چھپاؤں؟ صرف اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ تمہیں خواہ پریشانی ہوگی، نہ سمجھ ہو اس لیے۔ میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو پریشان دیکھ کر بھی میں افسردہ نہ ہوں گی؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر میں خود حیران ہوں کن الفاظ میں تم سے اس حادثے کا ذکر کروں جو سپہر کو نہ صرف میرے کانوں تک پہنچایا گیا بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ مان میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا خیر کرے، والد تو فولادی اعصاب کے مالک ہیں،
اگر یہ کسی حادثے سے پریشان اور مضطرب ہو سکتے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نوعیت کیسی بھیانک ہوگی۔ انہوں نے خود ہی کہنا شروع کیا، پیاری بیٹی، تم جانتی ہو ہر مرحلے پر خدا کی اور اس کی مشیت ہی کام آتی ہے۔ سپہر کو مزاروں میں سے ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ میری نوجوان بہن عالم نظام میں ہے۔ چند روز قبل اس نے غیر معمولی تھکن اور کمزوری کی شکایت کی۔ اس سے پہلے اسے ہلکا سا سر درد اور بخار بھی کبھی نہ ہوا تھا، لیکن اس کا صحت مند جسم گھلنے لگا اور چہرے پر پزمردگی چھا گئی۔ لڑکی کا بیان تھا کہ رات کی تاریک میں کوئی ذی روح اس کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ بیدار ہونے کے بعد حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ کوئی برسوں کا مریض ہے۔ ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ کسانوں نے ٹونے ٹوٹکے سے اس کا علاج کیا مگر بے سود، اور آج شام سورج غروب ہونے سے چند لمحے پیشتر اس کا انتقال ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈراؤنی اور خوفناک اردو کہانی کارمیلا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ والد نے گہری آہ بھری اور پھر سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ حیرت کن بات یہ ہے، جو ہی لڑکی نے جان دی اور اس کی نبض ساکت ہوئی، اس کے جسم کی گمشدہ توانائی لوٹ آئی۔ اس کا چہرہ حسب معمول سرخ و سفید ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دمک میں بھی پہلے سے اضافہ ہو گیا۔ کسان تو یوں ہی توہم پرست ہوتے ہیں۔ انہوں نے لاش کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں مجبور کیا تو اس حد تک تیار ہوئے کہ تابوت اٹھا کر قبرستان تک لے جائیں اور گورکن کی نگرانی میں چھوڑ دیں۔ دفن کا مرحلہ اب کل طے کیا جائے گا۔ اس علاقے میں یہ دوسری پراسرار انسانی موت ہے، اور میں اسی وجہ سے مضطرب ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آیا یہ کوئی مرض ہے یا واقعی کوئی بدروح ہے؟ میں نے جملہ مکمل کر دیا۔ وہ پھر مسکرائے اور کہنے لگے، میں نے ایک آدمی کے ہاتھ ڈاکٹر کو پیغام بھیج دیا ہے کہ صبح ہوتے ہی چل پڑے تاکہ دفن سے پہلے یہاں پہنچ جائے۔ میں چاہتا ہوں وہ بھی لاش کو ایک نظر دیکھ لے۔ کل میں بھی آپ کے ساتھ قبرستان چلوں گی اور لاش دیکھوں گی۔ آپ مجھے لے چلیں گے؟ ہاں، ضرور لے چلوں گا۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کم ہمت اور بزدل بن جائے۔ انہوں نے کہا، اب جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ رات بھیانک خواب دیکھتے کٹی۔ لاشیں ہی لاشیں، چلتی پھرتی لاشیں، بڑی بڑی چمگادڑیں جھپٹ رہی تھیں، چمگادڑیں جن کے چہرے انسانوں کے تھے اور ان کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ صبح اٹھی تو طبیعت سخت مزمل تھی، جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، جیسے کسی نے میری خوب پٹائی کی ہو۔ تاہم ناشتے کے لیے آنا ہی پڑا۔ عین اسی لمحے بوڑھا ڈاکٹر ہاتھ میں تھیلا سنبھالے کمرے میں داخل ہوا۔ والد نے خوش آمدید کہا اور اسے بھی ناشتے میں شریک کر لیا۔ اس دوران میں کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ فارغ ہو کر ہم سب گھوڑا گاڑی میں سوار ہوئے اور قبرستان کی طرف چلے، جو قلعے سے جنوب کی طرف کوئی 5 میل دور ڈھلوانی راہ پر تھا۔ راستے میں والد اور ڈاکٹر دبی زبان سے کچھ ایسی باتیں کرتے رہے کہ کوشش کے باوجود ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہ آیا۔ قبرستان میں گورکن اور کسانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ سب والد کا انتظار کر رہے تھے۔ گورکن کی کوٹھڑی میں تابوت رکھا تھا۔ ہم تینوں افراد کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ والد اور ڈاکٹر نے مل کر تابوت کا ڈھکنا اٹھا کر نیچے رکھا۔ ہم دم بخود رہ گئے۔ میں نے بھی دھڑکتے دل سے تابوت میں جھانکا اور بامشکل اپنی چیخ روک سکی۔ تابوت کے اندر جو کچھ تھا، میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں وہ لاش ہرگز نہ تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی اور ان میں اتنی چمک تھی کہ نگاہ ملانا دشوار ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سفید کفن سے باہر نکلے ہوئے اور ہونٹ کبوتر کی طرح سرخ اور تر۔ ڈاکٹر نے جھک کر لاش کے دل پر ہاتھ رکھا، پھر جسم کے مختلف حصے ٹٹولے اور مایوس ہو کر گردن نفی میں ہلائی۔ اس میں زندگی کی رمق موجود نہیں، مگر ظاہری حالت ایسی ہے کہ اسے مرا ہوا نہیں کہا جا سکتا۔ دل کی حرکت بالکل بند ہے۔ بہرحال اسے دفن کر دینا چاہیے۔ تدفین کے مراحل جلد ہی طے ہو گئے۔ ہم سب قبرستان سے نکل کر گاڑی میں سوار ہوئے۔ قلعے میں آئے تو دوپہر ہو چکی تھی، لیکن سیاہ بادلوں کے باعث سورج کا چہرہ نظر نہ آیا۔ ایسا لگتا کہ کسی بھی لمحے موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ فضا میں سردی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ والد ڈاکٹر کو لے کر سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے اور دیر تک نہ جانے کیا گفتگو ہوئی۔
آخر کمرے کا دروازہ کھلا اور دونوں آدمی برآمد ہوئے، لیکن اس حال میں کہ دونوں بے حد سنجیدہ تھے۔ مجھے دکھانے کو والد نے ڈاکٹر کی کسی سرگوشی پر ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے کہا، میں تو خواہ ڈر گیا۔ اچھا یہ بات تھی۔ ڈاکٹر کی روانگی کے بعد والد نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ ملازم نے آ کر خبر دی، شہر سے تصویریں آ گئی ہیں، آدمی بھی ساتھ آیا ہے تاکہ انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر لگا دے۔ والد اٹھ کھڑے ہوئے اور صحن کی طرف چلے، میں بھی ان کے ساتھ گئی